السلام علیکم ایوری ون. جی میرا نام ہے نعمان شاہد اور امید کرتا ہوں آپ سب دوست سب بھائی خیر خیریت سے ہوں گے. آج آپ سے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے بات کرنے کے لیے وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ بہت ہی کم لوگ بات کرتے ہیں اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہمیں آئے روز نظر آتا ہے. یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور اپنی فیملی اپنے بچوں کی اچھی فیوچر کے لیے وہ اپنی ساری جوانی اپنی ساری طاقت ساری توانائی لگا دیتے ہیں. اپنے بارے میں وہ بالکل نہیں سوچتے. اس مشکل کے سفر کے دوران وہ یہ تک بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی اولاد ہیں اور ان کے والدین نے بھی ان کے اچھے مستقبل کے ایسے خواب دیکھے تھے اور اسی طرح اپنی زندگی اپنی جوانی اس طرح لگائی جس طرح وہ اپنی اولاد کے اوپر صرف کر رہے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کی اولاد ہیں. انہیں اپنے آپ کو بھی پرائورٹی دینی چاہیے, اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اگر ان کا دل نہیں بھی کر رہا پھر بھی وہ سارے دن اپنی دکان پہ بیٹھیں گے, اپنے آفس میں جائیں گے, اپنا کام کریں گے اور اپنے دل کو یہ سمجھاتے رہیں گے کہ یار 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے اور, یہ میری لائف ہے, یہ میری جوانی ہے, یہ میں ٹائم ایفرٹ کر لوں, محنت کر لوں, یہ کل کل بچوں کے کام آئے گا, کچھ پیسہ جوڑ لوں, یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا, میری فیملی کے کام آ جائے گا. یہی سوچ کے وہ اسی چیز کو وہ اپنے لیے ایک موٹیویشن کے طور پہ بنا کے رکھتے ہیں اور جی جان سے محنت کرتے ہیں. نہ وہ اچھا کھاتے ہیں, نہ اچھا پہنتے ہیں, نہ اچھی شاپنگ کرتے ہیں, نہ وہ کہیں سیر و تفریح یا گھومنے کے لیے جاتے ہیں. پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی وہ اپنے شہر کو نہیں چھوڑتے, اپنے کام کو نہیں چھوڑتے. اپنی روٹین جو ان کی ایک روٹین ہے, جو معمول ہے, مارکیٹ میں جانا, دکان پہ بیٹھنا, کاروبار کرنا یا اپنی نوکری کرنا, اسی کے اندر وہ اپنی ساری جوانی لگا دیتے ہیں. اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ یا وہ فوت ہو جاتے ہیں یا وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں. بہت سے لوگ اتنی محنت کے دوران بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں اور فائنینشلی بڑے اسٹیبل ہو جاتے ہیں, زندگی میں کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں, کروڑ پتی ہو جاتے ہیں, گھر بنا لیتے ہیں, جائیدادیں بنا لیتے ہیں, اپنے کاروبار کو پھیلا لیتے ہیں, یا اگر وہ جاب کرتے ہیں تو کسی اچھے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس لیول تک انہوں نے اس مقام پہ آنے تک انہوں نے بہت کچھ سیو کیا ہوا ہوتا ہے. کچھ عقل مندی سے ریئل اسٹیٹ میں اور مختلف چیزوں میں انویسٹ کر کے بہت کچھ بنا لیا ہوتا ہے. وہ بھی کروڑ پتی کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں. لیکن سرپرائزنگلی ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں جو ابھی کیریئر کے سٹارٹ میں ہوتی ہے, اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے یا نیولی میرڈ ہوتی ہے, تو ان کا دل نہیں کرتا کہ ان کی جو اولاد ہے وہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے کھائے. حالانکہ ساری زندگی وہ شخص یہی اپنے آپ کو سمجھاتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میں سارا پیسہ اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہوں تاکہ اس کو میری طرح محنت نہ کرنی پڑے, تاکہ اس کو میری طرح جو بھی ایفرٹ کرنی ہے, محنت کرنی ہے, مشکل دیکھنی ہے, میں دیکھ لوں, کل کل میری اولاد جو ہے وہ اس مشکل سے نہ گزرے. ٹھیک ہے, لیکن جب ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ واقعی میں ہیلپ کر سکتا ہے, جب وہ فائنینشلی ان کی مدد کر سکتا ہے یا ان کو سپورٹ کر سکتا ہے, ان کا ساتھ دے سکتا ہے, تب ان کے ذہن میں خیال آتا ہے جس طرح ہم لوگ تنگ ہوئے ہیں, جس طرح ہم لوگ ذلیل ہوئے ہیں, یہ بھی تو ہوں, یہ کیوں نہ ہوں. حالانکہ ایسا خیال تو لوگوں کے ذہن میں کسی دشمن کے بارے میں آتا ہے, لیکن ہمارے جو لوگ ہیں اس موقع پہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں بھی ایسا ہی سوچنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے بہت سے کپلز کو دیکھا ہے جو ماشاء اللہ کروڑ پتی ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ 10 15 20 ہزار 50 ہزار کی نوکری کر رہی ہے اور ایک ٹف روٹین لائف میں, اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں اور سب کچھ سمجھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے اور فائنینشلی ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے, ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے. ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ خاص طور پہ جو ساسیں ہوتی ہیں ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ان کی جو بہو ہے وہ آتے ہی ہر چیز کی مالک نہ بن کے بیٹھ جائے, یا اس کے لیے زندگی میں آسانی کیوں ہو. ٹھیک ہے, یا وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جب ہم لوگ ینگ تھے, ہم لوگ ایفرٹ کر رہے تھے, ہمیں کس نے سپورٹ کیا تھا, ہمیں بھی تو کسی نے سپورٹ نہیں کیا, کسی نے ساتھ نہیں دیا, کسی نے ہمارے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا, تو ہم کیوں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرے بہت سے دوست مجھے اپنے بارے میں اپنی اسٹرگل سچویشن کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں اور میں سن کے حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کے والدین ہیں جو اپنے اولاد کو یہ ساری آسائشیں
یہ فیسلٹیز اور یہ پیسے اور سرمایہ ہینڈ اوور کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے، ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ آج نہیں تو کل یہ انہی کا ہی ہے، اور لیکن پھر بھی ان کا دل نہیں مانتا کہ ان کو تھوڑا بہت بھی ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے۔ ان ادر ورڈز وہ اپنا دل بڑا نہیں کرتے، ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کے اوپر ٹرسٹ کرنا چاہیے، ان کو اپنی تربیت کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اسلام کی تعلیم دی ہے تو اس میں خوف خدا ہے، تو کبھی بھی وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، کبھی بھی وہ آپ کے ساتھ کچھ برا سلوک نہیں کرے گا، بلکہ حسن سلوک ہی کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر چیز 100% ان کو ہینڈ اوور کر دیں، ان کے نام کر دیں اور خود بالکل ہی سائڈ پہ ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اگر ان کی اولاد فائنینشلی اسٹرگل کر رہی ہے اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ان کو چاہیے ان کے لیے اپنی اولاد کے لیے کوئی پیسوں کا بندوبست کریں، کچھ ماہانہ ان کے لیے کیش کی فارم میں ان کو دینا سٹارٹ کریں، اور ریزنیبل اماؤنٹ دینی چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ جوائنٹ بزنس میں ہوتے ہیں، اولاد گھر کے جو بیٹے ہوتے ہیں اپنے والد کے ساتھ ان کے کاروبار میں ہوتے ہیں، ان کی دکان چلاتے ہیں یا چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں نہ ہی کاروبار کی صحیح طرح سے بھاگ دوڑ ہوتی ہے، نہ ہی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنی مرضی سے پیسہ سرمایہ اس میں سے نکال کے اپنی ذاتی زندگی پہ، اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہو، کچھ ایمرجنسی ہو یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو وہ اپنے جو بزرگ ہیں، جو والد ہیں، جو اس کے سربراہ ہوتے ہیں کاروبار کے، ان سے وہ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب چیز نام بھی ان والد صاحب کی ہوتی ہے۔ حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کا ٹائم لے رہے ہیں، اس کی جوانی لے رہے ہیں، اپنے کاروبار میں اس کی محنت کروا رہے ہیں، چاہے بے شک آپ کی اولاد ہے، پھر بھی وہ اپنا جان تو مار رہا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آپ اسلامی طریقے کے مطابق وصیت کریں اور ہر شخص کو اس کا حق دیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کے اندر کسی قسم کا کوئی نفرت یا کوئی مسئلہ یا کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہ ہو۔ اگر آپ کی کوئی ریئل اسٹیٹ ہے تو بھی وہ اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو کم از کم بتا دیں۔ عدالتوں میں زیادہ تر جو کیسز ہیں وہ ریئل اسٹیٹ پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہیں اور فیملی میٹرز ہیں، فیملی کی لڑائیاں ہیں، اس میں ایک ریزن یہی ہے، اولاد نے والدین پہ کیس کیا ہوتا ہے، یا کسی والد کے گزرنے کے بعد بہن بھائیوں نے آپس میں کیس کیا ہوتا ہے، ان کو لڑائی جھگڑا چل رہا ہوتا ہے۔ یہ والدین کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں فیصلے کر لیں۔ دوسرا یہ کہ والدین کو یہ چاہیے کہ وہ، اگر اللہ نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے، آپ کو سرمایہ کی کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد ہے اور وہ کسی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، تو آپ ان کا ہاتھ تھامیں، ان کو سپورٹ کریں، فائنینشلی سپورٹ کریں، اور اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھیں، اپنا دل بڑا کریں، اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہ رکھیں۔ اور جو ینگ لوگ ہیں، میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک سیم غلطی نہ کریں جو آپ کے بڑوں نے کی اور ان کے بڑوں نے کی، اور آپ ایک ہی سرکل کے اندر جنریشن آفٹر جنریشن اسی طرح نہ گھومتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہی ساری زندگی، اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی صحت طاقت اسی طرح اپنے والدین اور ان کے والدین کی طرح آپ یہی سوچ کے کسی ایک دکان پہ بیٹھے یا کسی ایک دفتر میں بیٹھے ضائع کر دیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے محنت کر رہا ہوں، ان کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں، اور کل کلان جب اولاد کو ضرورت ہو تو آپ کا دل نہ کرے ان کو وہی پیسہ ان پہ خرچ کرنے کا یا ان کو کچھ دینے کا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے، اس زندگی کو اچھے سے جئیں، انجوائے کریں، اور اپنی ذات پہ پیسہ خرچ کریں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ کی دنیا کو دیکھیں، مختلف ملک گھومیں، اس سے آپ ایک اچھے انسان بنیں گے اور آپ کا ذہن کھلے گا۔ جو پرانی جنریشن تھی ان کی سوچ بدلنا، ان کا چینج کرنا تو اب آلموسٹ امپاسبل ہے، لیکن جو اب کی جنریشن ہے، ینگ لوگ ہیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے ان چیزوں سے، اور اپنا دل بڑا رکھیں، اپنے دماغ کو اوپن رکھیں، اور کنجوس انسان کبھی نہ بنیں، کیونکہ کنجوس انسان جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا سخی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے ہر چیز سخاوت کر کے، دان کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ اس کا سارا جمع کیا ہوا مال پیسہ کھاتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے اندر
اپنے اوپر خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں، اپنے آس پاس کے لوگوں پہ خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں دیں. اسے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں پیدا کر دیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا دوست، آپ کا بھائی نعمان شاہد.